اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں اسے ذہن میں رکھیں. ایک کفن چور تھا، کفن چور تھا. ایک عورت کا انتقال ہوا، اس کے کفن کو چوری کرنے کے لیے وہ پہنچا، لیکن جیسے ہی اس نے اس کے کفن کو کھینچنا چاہا، اس عورت نے کھینچ کر ایک تماچا مار دیا. اللہ نے اسے زندگی عطا فرما دی اور اس نے کھینچ کے تماچا مار دیا، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر اس عورت کی انگلیوں کے نشان پڑ گئے. علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ شخص اس کے بعد توبہ کر لیا کہ اب آئندہ کبھی میں کفن چوری کا کام نہیں کروں گا، اور اس کے بعد وہ شخص ایک اللہ کے ولی کی محفل میں جاتا، درس سنا کرتا، ان کی صحبت سے استفادہ کرتا، لیکن چہرہ اس نے ڈھانکے رکھا تھا. ایک دن وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ تو اپنے چہرے کو ڈھانکے رکھتا ہے، دوست ہو کر دوست سے چہرہ چھپاتا ہے؟ کہ اگر آپ امان دے تو میں آپ کو حقیقت بتاؤں. انہوں نے فرمایا کہ امان ہے. اس نے چادر ہٹائی تو 5 انگلیوں کے نشان چہرے پر تھے. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں نشان کس چیز کے ہیں؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ حضور یہ نشان اس چیز کے ہیں کہ استغفر اللہ بولے میں کفن چور تھا، اور ایک مرتبہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ ایک عورت کا کفن چوری کرنے کے لیے میں گیا تو اس نے کھینچ کر مجھے تماچا مار دی، جس کی وجہ سے اس کی انگلی کے نشان میرے چہرے پر آ گئے. میں نے اس کے بعد توبہ کر لی. اب دعا کریں کہ اللہ میری توبہ قبول فرما لے. فکر نہ کرے مولوی صاحب، بریلویوں نے یہ بات اچھے سے ذہن نشین کر لی ہوگی، اور انفیکٹ اس کو دین کا حصہ بنا لیا ہوگا. جو کہانی آپ نے سنائی ہے تو کچھ بریلویوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ کرے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے. میرا تو ذرا بھی دل نہیں کرتا اس کہانی پہ یقین کرنے کو کہ عورت میں جان آ گئی. چلے یہاں تک مان لیتے ہیں کہ عورت میں جان آ گئی، لیکن مولوی صاحب مجھے یہ بتائیں جب وہ بندہ اللہ کے ولی کو، یعنی کہ آپ لوگوں کے بریلویوں کے ولی کو وہ کہانی سنا رہا تو اس کو دل کا حال پتہ نہیں چلا؟ بس اتنا سا جواب دے دیں، یا پھر ایک تقریر اور کر دیں کہ یہ جو وہ بریلویوں کے ولی ہیں ان کو دلوں کا حال نہیں پتہ چلتا. کبھی دل کا حال پتہ چلتا ہے، کبھی نہیں چلتا. ہر کہانی میں، ہر رول میں ایک الگ الگ چیز ملتی ہے. بس دعا ہے کہ اللہ باقی ہم سب کو ہدایت دے اور ایسے مولویوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. اللہ حافظ.